رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہ کا شکر ہے لاکھ لاکھ کروڑ کروڑ بار کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں اس محفل سے جوڑ دیا۔ انتہائی خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آ کر پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کے سکون میں، ان کے اعضاء کی، ان کے جسمانی پارٹس کی، ان کے ایک ایک عضو کی اللہ تعالیٰ کام میں اور کارکردگی میں، اللہ تعالیٰ رزق میں، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دنیا میں جب تک رہیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کبھی کوئی مشکل، کبھی کوئی پریشانی میں نہ ڈالے آپ کو۔ دنیا میں بھی رہتے ہوئے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے۔ اگر یہ دعائیں اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب کے حق میں قبول ہو گئیں، تو یاد رکھیں کہ بہت کم محنت میں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا آپ کو، یعنی بڑے فائدے والے سودے ہیں، بڑے منافع کے سودے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الملک بن عمیر رحمہ اللہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ پورے قرآن کا خلاصہ، پورے قرآن کا نچوڑ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ یعنی قرآن کی ماں ہے، ام القرآن ہے۔ اس کے 10 نام، اس کے 25 نام میں سے 10 نام پیش خدمت ہیں۔ ام القرآن، ام الکتاب، اور فاتحۃ القرآن، فاتحۃ الکتاب۔ اس کے بعد یہ ہے وافیہ، کافیہ، سبع مثانی، الکنز، الاساس، اور یعنی یہ تمام کے تمام سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں یہ 7 صورتیں ہیں، وہ 7 آیات ہیں، اور سبع مثانی کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے دوسرے پارے میں، غالباً 15 پارے میں اس کا دوبارہ سے ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں یہ صورتیں عطا فرمائی نا، یہ شفاء الکتاب ہیں۔ تو یہ قرآن کا سرورق ہے، ام القرآن ہے، اور ام القرآن ہے، فاتحۃ الکتاب ہے، فاتحۃ القرآن ہے۔ تو اس کا بڑا رتبہ ہے، بڑا درجہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بہت درجہ بنایا۔ چنانچہ سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ جو ہے، سورہ فاتحہ عبد الملک بن عمیر آپ رحیم اللہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ یہ فضائل میں بہت بڑی ہوئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے فضائل بہت سی روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ ایک صحابی نماز پڑھتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، وہ نماز کی وجہ سے جواب نہ دے سکے۔ جب فارغ ہو کر حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ یعنی جب میں تمہیں پکارا تھا تو تم نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں، یعنی میں ہوں، آئے کیوں نہیں؟ میں نے تمہیں پکارا، تم نہیں آئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ میرے غلام، میرے جانثار، میرے صحابہ میرے پہ مر مٹنے والے ہیں۔ تو جب فارغ ہو کے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ میرے پکارنے پر جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے نماز کا عذر کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شریف کی آیت میں نہیں پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والوں اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو جب بھی وہ تم کو بلائیں۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے قرآن شریف کی سب سے بڑی صورت یعنی سب سے افضل بتلاؤں؟ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ الحمد کی 7 آیتیں ہیں، یہ سبع مثانی ہے اور قرآن عظیم، ہاں یہ قرآن عظیم بھی اس کا ایک نام ہے۔ جو کچھ قیدی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں آ گیا، اور جو کلام پاک میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، یعنی جو تورات زبور انجیل میں تھا وہ قرآن پاک میں آ گیا، جو قرآن پاک میں تھا وہ سب کے سب سورہ فاتحہ میں آ گیا، اور جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ بسم اللہ میں آ گیا، اور جو بسم اللہ میں ہے وہ اس کی بے میں آ گیا، یعنی بسم اللہ کی بے میں پورا سب کچھ سمٹ گیا، آ گیا۔ اس کی شرح بتلاتے ہیں کہ بے کے معنی اس جگہ بلانے کے ہیں، ملانے کے ہیں، اور مقصود سب چیز سے بندے کا اللہ جل شانہ کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی جب اللہ سے رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا پھر ہمیں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، پھر جب اللہ کا رشتہ ہمارے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہمارے مالک خالق ہے، پھر ہمیں اس بات کی فکر ہو جائے گی کہ ہمارا مالک کس بات کا حکم دے رہا ہے اور کس بات سے منع کر رہا ہے، کس بات سے راضی ہوتا ہے، کس بات سے ناراض ہوتا ہے، ہم اپنے مالک کو کس طریقے سے خوش رکھ سکتے ہیں اور راضی رکھ سکتے ہیں، ہم کس طریقے سے اپنے مالک کی توجہ ہر لمحے لے سکتے ہیں۔ اچھا جی، بعض نے اس کے ساتھ اضافہ یہ کیا کہ با میں جو کچھ ہے وہ اس کے نقطہ میں آ گئے، یعنی وحدانیت کا نقطہ، اس طرح ہمیں کہتے ہیں اس چیز کو جس کی تقسیم نہ ہو سکتی، ایسا نقطہ جس کو مزید ڈویژن نہ ہو سکے، تقسیم نہ ہو سکے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں، بعض مشائخ کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تمام مقاصد دینی اور دنیاوی آ گئے۔ ایک دوسری روایت میں کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ بقیہ قرآن پاک میں، یعنی بقیہ قرآن پاک میں بھی سورہ فاتحہ جیسی کوئی صورت نازل نہیں، یعنی اس کے مثل کوئی صورت نازل نہیں۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھیں تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے، دینی ہو یا دنیاوی، ظاہری ہو یا باطنی، لکھ کر لٹکانا، چاٹنا بھی امراض کے لیے نافع ہے، جیسے آپ نے زعفران سے جو ہے وہ سورہ فاتحہ لکھ کر ایک پلیٹ کے اوپر لکھ لیا قلم سے، دوات سے، اور اس کے بعد آپ اس میں ہلکا سا پانی ڈال کے اس کو پی گئے، یہ بھی نافع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور پھر اس کو وہ پلیٹ کو چاٹ لیا تو اس کے چاٹنے میں سے بھی امراض کے لیے نافع ہے، کہ نفع ہوتا ہے، امراض ختم ہوتے ہیں۔ صحاح کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ نے سانپ بچھو کے کاٹے ہوئے پر، مرغی اور مرغی والوں پر جن کو مرغی کے دورے پڑتے ہوں ان پر اور دیوانوں پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا، نیز ایک روایت، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے منع نہیں کیا اور کہا یہ صحیح ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صائب بن یزید پر آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کو دم فرمایا اور یہ سورت پڑھ کر لعاب دہن درد کی جگہ لگایا، اور ایک روایت میں کہ جو شخص سونے کے ارادے سے لیٹے اور سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے پر دم کر لے، موت کے سوا ہر بلا سے امن پاوے۔ ایک روایت میں کہ سورہ فاتحہ ثواب میں 2/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی 2/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی ایک مثال کے طور پہ قرآن کے 3 حصے کے 10 پارے کے حساب سے تو 3 حصے بنے، اس میں سے 2 حصے لے لیں یعنی 20 پاروں کے برابر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ عرش کے خاص خزانے سے مجھ کو 4 چیزیں ملی ہیں اور کوئی چیز اس خزانے سے کسی کو نہیں ملی، یعنی صرف مجھے محمد کو، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بات پیش کر رہی ہوں کہ مجھ محمد کو عرش کے خزانے سے ایسی 4 چیزیں ملی جو کسی اور، یعنی کسی اور کو نہیں ملی، یعنی کسی اور نبی کو نہیں ملی، کسی کو نہیں ملی۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ، نمبر 2 آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورہ کوثر۔ ایک روایت میں کہ حسن بصری رحم اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرتے ہیں جس نے سورہ فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات، انجیل، زبور اور قرآن شریف کو پڑھا۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور زاری اور سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی، سب سے پہلے جبکہ اس پر لعنت ہوئی، دوسری جب اس کو آسمان سے زمین پہ ڈالا گیا، پھینکا گیا، تیسرے جب کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور چوتھے یہ کہ جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ شعبی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور درد گردہ کی شکایت کی کہ میرے گردے میں بہت درد ہے،
शाबी रहमतुल्लाह ने कहा कि असासुल कुरान पढ़कर दम की जगह दम करो, यानी दर्द की जगह दम करो। उसने पूछा असासुल कुरान क्या है? शाबी ने फरमाया सूरह फातिहा। मशाइख के हमारे मुजर्रिब में लिखा है कि सूरह फातिहा इसमें आजम है और हर मतलब के लिए पढ़नी चाहिए। तो यहाँ पर ही इसको खत्म करती हूँ, क्योंकि ये जरा सूरह फातिहा का मौजू है और लंबा है, तो क्यों ना इसको जो है ठहर ठहर के पढ़ा जाए, तो क्योंकि लंबा भी है। तो इस तरह अल्लाह ताला के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा को, तो आपको पता है कि सूरह फातिहा वैसे तो आपको पता है कि कुरान मजीद, सूरह फातिहा जो है वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला के हुक्म से इसकी जो है ये इसमें आजम, यानी सूरह फातिहा को भी क्या ये भी कहते हैं कि ये इसमें आजम है, इसमें वल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ी नेमत है जिसका हम सबको पता नहीं चलता। हम इससे फायदा उठाने वाले नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह फातिहा को अपने लिए लाजिम और मलजूम कर लीजिए। लोगों का ये माशाल्लाह से तकरीबन मामूल है कि सूरह फातिहा 100 दफा, दुरूद शरीफ 100 दफा, सूरह फातिहा 100 दफा, आयतुल कुर्सी 100 दफा पढ़ते हैं सुबह और शाम 100 दफा। तो ये मामूल है लोगों का, आप भी मामूल बनाइए। और उसके बाद देखिए अल्लाह तबारक ताला की उसके जो है अल्लाह तबारक ताला की रहमत के करिश्मे देखिए, अल्लाह तबारक ताला आपके लिए किस कदर अल्लाह ताला रहमान बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला के हुक्म से अब जो है इस वक्त वो है मसनून अमाल का नक्शे कदम नबी के हैं सुन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। तो अल्लाह ताला के हुक्म से एक सहाबी रसूल ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह दुनिया में आपको देख लेते हैं, आपसे मोहब्बत कर लेते हैं, आपसे मसाइल पूछ लेते हैं, आपको मतलब आपको जो है आपसे फायदा उठा लेते हैं और आपका चेहरे का खूबसूरत चेहरे का दीदार कर लेते हैं, या रसूलुल्लाह अगर मतलब मरने के बाद तो हम आप होंगे फिरदौस में आला जन्नत में, और हम होंगे क्या कहते हैं अदना जन्नत में, पता नहीं कहाँ होंगे हम जन्नत में, लेकिन आपका जरूर पता है कि आप जो है मुकाम महमूद पे होंगे, फिरदौस में होंगे। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये बात सही है कि फिरदौस का और आम जन्नत का इतना फासला है जितना जमीन से आसमान तक। हदीस पाक में बयान हुआ है कि ये 500 साल की मुसाफत है। अव्वल तो एक आदमी की उम्र इतनी हो नहीं सकती, लेकिन अगर किसी आदमी की उम्र 500 साल हो और वो 500 साल मुसलसल पैदा होते साथ ही चलना शुरू कर दे, तो जिस जगह पे जाकर रुकेगा 500 साल बाद, इतना ही जमीन और आसमान का फासला है। ये तो सिर्फ एक समझाने के लिए मिसाल है, अल्लाह की बातें अल्लाह ही जाने, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है बस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वाकई ये बात तो है कि मैं फिरदौस में हूँ और तुम जन्नत में, किसी भी जन्नत में। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेरी सुन्नतों पे अमल करो, माया फिल जन्नत, फिर मेरे साथ जन्नत में होगे। तो क्या शॉर्टकट मेथड बताया कि तुमने चलना है तो मेरे तरीके से चलो, अगर उठना है तो मेरे तरीके से चलो। जैसे आज मैं कोई 7 सुन्नतें आपको की नजर करती हूँ कि यानी ऐसे कि जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था कि सोने से पहले बिस्तर को झाड़ लीजिए। जब मेडिकल साइंस को पता चला तो मेडिकल साइंस ने कहा इस तरह जो आपके जर्म्स गिरते हैं ना मुर्दा होकर, वो जब आपका जिस्म नजर आता है जिंदा जिस्म, तो वो मुर्दा सेल जो है वो जो है आदमी को बीमार कर देते हैं, उसके लाइफ सेल को, जिंदा सेल को भी बीमार कर देते हैं। तो इसलिए झाड़ लो।
اور ایک عام سی بات ہے کہ اگر آپ کے بستر پہ کوئی چونٹیاں آ گئی، چھپکلی آ گئی، کوئی کنکھجورا آ گیا، یا کوئی چیز ایسی، یا جو شیشے کی ٹوٹی ہوئی ہو، یا کوئی کیل کیل ہو، تو وہ بھی آپ جب جھاڑیں گے تو سب کچھ جھڑ جائے گا. تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے گرد ہو، کوئی مطلب ایسی کوئی کرکری چیز ہو، تو پھر وہ اس سے وہ جو ہے جب آپ جھاڑیں گی تو وہ صاف ستھرا ہو جائے گا. اس کا ویسے بھی عام، ہم نے فائدے کے حساب سے نہیں، ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جاری کرنا ہے، بس ان کے مطابق سوچنا ہے. یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی. آگے اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جب تم گھر سے باہر جاؤ تو جانے سے پہلے اپنا مطلب جو ہے دعا پڑھ لو. عورتیں اپنے آپ کو ڈھانک لیں، بہت اچھی بات ہے، ہر طرف سے ڈھانک لیں، پردے سے جائے. مرد اور عورت اپنی نگاہ نیچے کر کے جائے اور دعا کرتے پڑھے گھر سے نکلتے ہوئے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. الٹا قدم اللہ کے حکم سے باہر رکھے اور سیدھا قدم بعد میں رکھے. پہلے الٹا قدم کیونکہ وہ خیر سے شر میں جا رہا ہوتا ہے. گھر میں کتنا سکون ہوتا ہے نا انسان کو، کوئی فکر نہیں ہوتی، لیکن یہی آپ باہر نکلے میں ہو تو بار بار دیکھنا پڑتا ہے کہ کوئی گاڑی والا تو نہیں آ رہا، کسی سے ٹکر تو نہیں ہو رہی، آگے کوئی گڑھا تو نہیں ہے ہمارے، کوئی تکلیف دہ چیز سے ہم گر تو نہیں جائیں گے. لیکن گھر میں ہم کس طرح آرام سے باتیں کرتے کرتے چل بھی رہے ہوتے ہیں، سارے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اس طرح پڑھ کر نکلو گے اور نگاہ کو نیچے رکھو گے، لڑکے لڑکوں کو سلام کریں گے، مرد مرد کو سلام کریں گے، عورت عورت کو سلام کریں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ایک ایسی سنت ہے جو کہ آخری وقت میں ختم ہو جائے گی تقریباً. تو اس مٹی ہوئی سنت کو زندہ کریں کہ آپس میں عورتیں کو سلام کریں، چاہے وہ اجنبی عورتیں ہوں، غیر عورتیں ہیں، مرد مرد کو سلام کریں سڑک پہ چلتے ہوئے، راستے میں جب ملے تو. ہمیشہ دائیں طرف چلیں الحمدللہ، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دیجئے. اور اب دیکھیں نا یہ سب کچھ باتیں، اس میں پوری انسانیت کی خیر ہے، صرف آپ کی نہیں، پوری انسانیت کی خیر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے لوگ بےچارے اپنی ٹانگیں توڑوا بیٹھے گزر رہے ہیں جی، کیلے کا چھلکا تھا اس سے پھسلے اور گر گئے، اور کتنے کتنے مہینے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ٹوٹ گئی، اور کس طرح جو ہے تکلیف کا سامنا گھر والوں کو بھی اور اس کو بھی. اس لیے مسلمانوں کے لیے اس لیے انسانیت کو تکلیف دینے کے بجائے اس کے لیے راحت پیدا کریں. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو ہو گئی ہیں آپ کو. تیسری میں نے آپ کو بتایا تھا ہم ہمیشہ ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں. ہاتھ دھو کے کھانا کھانے والا جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ اس کو نا وہ اس کے رزق میں برکت دیں گے. اور جب وہ بعد میں بھی ہاتھ دھو لے یعنی کھانا کھانے کے بعد، تو کبھی اس کو جنون کا مرض نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کبھی اس کو پاگل اور دیوانہ نہیں بنائیں گے، اس کا دماغ نہیں ہے، یعنی مینٹلی طور پہ ڈس آرڈر نہیں ہوگا، وہ موڈ موڈ ڈس آرڈر نہیں ہوگا وہ انشاءاللہ. تو یعنی اس کو دماغ کی کوئی مرض نہیں ہوگا انشاءاللہ. اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آئینہ دیکھیں تو آئینے کو دیکھتے ساتھ ہی اللہم انت حسنت خلقی فاحسن خلقی، یہ بھی دعا ہے، وہ بھی جو آپ نے یاد کی وہ بھی دعا ہے، دونوں صحیح ہیں الحمدللہ. اے اللہ جیسے تو نے مجھے خوبصورت بنایا ایسی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ہر انسان کو بہترین سانچے میں ڈال کے بنایا. تو یہ تھا ساری سنتیں ان سے. آپ دیکھیں نا ایس او پیز میں کرونا میں کہا جا رہا تھا کہ آپ لوگ کیا کریں کہ اب کہ آتے ساتھ منہ دھوئیں، اپنے منہ کے قریب جگہ دھوئیں، منہ کو صاف کریں، اپنے ہاتھ صاف کریں، اور 14 منٹ 14 سیکنڈ تک کرتے رہیں. لیکن یہ بات تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دی ہے کہ آتے ساتھ اپنا جو ہے وہ کرو، کیا کہتے ہیں، مسواک کرو. جب مسواک کریں گے تو ظاہر ہے اپنے ہاتھ دھو کے مسواک پکڑیں گے. اور باقاعدہ یہ کہ بار بار اللہ کے نبی نے فرمایا مسواک کو بھی دھو، اپنے منہ کو بھی دھو پہلے، پھر مسواک کرو. اور پھر دوسری دفعہ بھی جب کر لو تو پھر بھی دھو، مسواک کو دھو پھر اپنے منہ کو دھو. پھر تیسری دفعہ جب مسواک پھیرو تو پھر مسواک کو دھو اور پھر اپنے منہ کو دھو. یہ ہے میتھڈ مسواک کرنے کا. تو یہ ساری کی ساری خیر والی ہے. جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی کو سے پیسے لو تو گن کر لو. یہ نہیں کہ اس نے تمہیں غم دیے، کہیں اس نے تمہیں زیادہ تو نہیں دے دیا. یہ میرے والد صاحب کہتے تھے یہ سوچ بناؤ
ایک تو سنت بھی ادا ہو گئی اور سوچ بھی اچھی ہو گئی کہ کہیں اس نے مجھے زیادہ تو نہیں دے دیا میں اس کو واپس کروں. اور یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دفعہ میرے ساتھ کیا ہوا، آج سے تقریباً 7 سال پہلے، یہ بیٹھی ہوں گی ایک بہن، ان کے پیسے میرے پاس رکھوائے گئے. اس میں سے میں نہیں رکھ رہی تھی، لیکن اس میں سے جب بینک میں گئے تو 10,000 زیادہ نکلے. جب ایک بہن نے انہی کے لیے پیسے مجھے رکھوائے تب بھی 10,000 یا 20,000 زیادہ نکلے. یعنی یہ اسی ایک بہن کے ساتھ یہ جو ان کے پیسے ہم جمع کر رہے تھے اسی میں ایک دفعہ، یعنی یہ مجھے تقریباً 20، جو یاد اب تک 20,000 روپے یا 30,000 روپے اللہ کے حکم سے زیادہ ہوئے. اور میں نے اسی وقت گنے تھے، میں نے ان کو کہا ایک دفعہ ایک بہن نے دیے، میں نے 1,000 زیادہ تھی میں نے ان کو واپس کرے. تو میرا کہنے کا کیا مطلب ہے، گن کر لو اور گن کر دو. اگر زیادہ ہیں تو اس کو دے دو، تو وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے آپ کو پیار کرے گا اور وہ کہے گا کہ کس قدر آپ کی اچھے اعلیٰ اخلاق ہیں اور کس قدر آپ دیانت دار ہیں. اور اگر کم ہوگا تو اسی وقت اس کے سامنے گن رہی ہے تو پھر آپ کو نقصان ہے نا. کسی نے آپ کو 10,000 روپے دینے ہیں لیکن 1,000 کا نوٹ نہیں ہے، اس میں غلطی سے رہ گیا یا گر گیا کہیں، تو آپ اس کے سامنے گنیں گی تو اسی وقت دیکھیں وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھی آپ نے کم کیے، آپ تو کہیں گے بھائی تمہارے سامنے گن رہی ہے. تو یہ بھی ایک سنت ہے جس کا بہت فائدہ ہے. تو اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم کسی سے قرض لے رہے ہو تو لکھت پڑھت کے ساتھ کرو. اگر لکھت پڑھت کرنے والا کوئی نہ ہو تو رہن چیز کو رہن رکھوا لو. مجھے 10,000 کی ضرورت ہے، میں آپ سے کہتی ہوں باجی مجھے 10,000 دے دے، لیکن مجھے بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا اور آپ کو بھی لکھنا پڑھنا نہیں آتا. تو میں کہوں یہ دیں میرا موبائل رکھ لیں اپنے پاس، جب میں آپ کو جب میں 10,000 دوں گی تو پھر موبائل لے لوں گی یا کوئی اپنا سوٹ یا کوئی چیز رکھواؤں ایسے، ٹھیک ہے نا. تو اس چیزوں میں کس کا فائدہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رخصت ہو گئے، یہ فائدہ تو قیامت کی صبح تک ہم نہیں اٹھانا ہے اللہ کے حکم سے. اسی طرح جب بیٹی کی رخصتی کا وقت آئے، بیٹی کو گھر سے رخصت کریں، یعنی جب اس کی شادی کے لیے رخصت کریں یا وہ جب بھی ویسے بھی آئے تب بھی دعا کریں کہ بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے فرمائیں کہ اللہم انی اعوذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. یا اللہ میں اس لڑکی کو اس کے ہونے والی اولاد کو شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اللہ میری اس بچی کو بھی اور اس کی ہونے والی اولاد کو بھی شیطان سے بچا لینا. کیسی خوبصورت دعا ہے. اگر اللہ نے قبول فرما لیا تو بچی جنتی ہوگی، کیونکہ شیطان اس کو برگلائے گا نہیں اور وہ کوئی غلط حرکت کرے گی نہیں، تو ظاہر ہے پاکیزہ ہی رہے گی ہر طرح سے. اور جب لڑکے کی شادی ہو تو جب لڑکے کی شادی کریں تو پھر یہ دعا پڑھے، لا جعلک لا جعلک لا جعلک اللہ علی فتنة فی الدنیا والآخرہ. لا جعلک اللہ علی فتنة فی الدنیا والآخرہ. آخرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں میرے لیے دنیا اور آخرت میں فتنہ نہ بنائے. یعنی اب دیکھیں نا کتنی خوبصورت دعا ہے نا. اور یہی ہوتا ہے نا کہ جب سے بہو آئی ہے بیٹا قریب ہی نہیں آتا، یہی باتیں ہوتی ہیں نا. بہو کا اسیر ہو گیا بیٹا. تو اس میں کیا ہے، جب آپ لوگ اپنے بیٹے کی شادی کریں تو دعا کریں کہ لا جعلک اللہ علیہ فتنة فی الدنیا والآخرہ. اللہ تعالیٰ تمہیں میرے لیے دنیا اور آخرت میں فتنہ نہ بنائے، یعنی تم میرے لیے تکلیف کا باعث نہ بنو، مصیبت کا باعث نہ بنو، بلکہ میرا دل خوش کرنے کا باعث بنو. آج کل 80% عورتوں کو یہی شکوہ ہے کہ بہو آتی ہے سلام نہیں کرتی، بہو میری بات نہیں مانتی، بہو میرے بیٹے کو مجھ سے ورگلاتی ہے، میرے سے دور کر دیتی ہے. مستقبل کی بہو، یعنی اس وقت کی بہویں سن لیں کہ وہ بھی مستقبل کی ساس ہوں گی، وہ جیسا کریں گی ویسا بھریں گی. اس لیے یہ دعا پڑھ لیں تاکہ ہمیں بھی بہوؤں سے پھر کوئی شکوہ شکایت نہ رہے. ہمارے بچے قیامت کی صبح تک، یعنی جب تک ہم زندہ ہیں، ہمارے مخلص اور وہ غمخوار ہو کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہے ہیں اگر ہم لوگ یہ وقت پہ دعائیں پڑھ لیں نا، کہتے ہیں نا آئی اسٹچ ان ٹائم سیفس 9. یعنی ایک وقت پر جو ٹانکا لگا ہوگا نا وہ بے وقت کے 100 ٹانکوں سے بہتر ہے. یعنی وقت پر پڑھے نا، بعد میں رو کر جتنے مرضی وظیفے کریں گے اس کا کیا فائدہ. ابھی بچے کی جب آپ شادی کر رہی ہیں تب پڑھیں اللہ کے حکم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے تیسرا دن ہے سبق کا اللہ کے حکم سے، اور کل اللہ نے چاہا یہ سبق جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ختم ہو جائے گا. بسم اللہ تکمیل تک پایا، تکمیل تک پہنچ جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کے نام سے جو انتہا سے زیادہ اللہ تعالیٰ شفیق ہے، رحیم ہے. میری پیاری بہنوں، آپ اتنے دنوں سے بیان سن رہی ہیں، آپ کو کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم سے غلط نہیں مل رہی ہے الحمدللہ. ساری اتھینٹک کتابوں کا جامعہ شریفیہ کے معلمین سے مشورے کے بعد الحمدللہ کتابیں آپ کو لگانا، کورس کو ترتیب دینا، جو نہ آئے ان سے سمجھ کر آپ کو پڑھانا. تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے دین سے آپ اللہ پاک کے حکم سے گھر بیٹھے آرام سے اے سی والے کمرے میں بیٹھے ہوئے، نہ آپ کو کوئی مشکل نہ کوئی پریشانی، لیٹ کے بیٹھ کے آرام سے سن رہی ہیں. تو ایک تو پیپر دینے کی کوشش کریں تاکہ پتہ چل جائے آپ کو کتنے فیصد آ رہا ہے کہ نہیں، تاکہ آپ کے دل کو بھی پتہ چل جائے کہ ان محفلوں سے مجھے کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے. اور جو اللہ کے ہاں ان محفلوں کی قبولیت ہے اور فائدہ، وہ تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن دنیاوی فائدہ نظر آ جائے گا. ایک بات ایک بات یہ ہے کہ آرام، یعنی اللہ کے دین سے جڑے رہیں گی، اللہ کی یونیورسٹی میں آپ کا نام لکھا رہے گا، اور کیا چاہیے آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق ہے جو کہ بس اب سیکنڈ لاسٹ دن ہے. یا ایہا النبی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع أذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا. اے نبی، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی آپ کو وہ عظمت مرتبہ دیا ہے کہ اور کسی کو نہیں دیا. سمجھ آئی؟ اے نبی، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں گے، اور آپ مومنین کے لیے کو بشارت دینے والے ہیں، اور کفار کو ڈرانے والے ہیں. وسراجا منیرا، اور سب کو، اور کیا ہے، آپ ایک روشن چراغ ہیں. وبشر المؤمنین، اور مومنین کو بشارت دیجئے، یعنی اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کو بشارت دیجئے، مومنین کو خوشخبری دیجئے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. انہوں نے ہر حال میں اللہ کے حکموں کو مانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو جان کے ساتھ جان نثاری کرتے رہے، حق ادا کرتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں یہ محب بنے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محبوب بنے، اور انہوں نے واقعی حق وفا جو ہے وہ ادا کر دیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مومنین کو بشارت دیجیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. اور کافروں اور منافقوں کو کہنا نہ کیجیے، یعنی کہنا نہ مانیے، نہ کافروں کی باتوں پہ دھیان دیجیے، نہ منافقوں کی بات پہ دھیان دیے. کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اما خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو ایک غلام پیش کیا، زید بن حارثہ کو، تو آپ نے اس کو قبول فرما لیا. وہ بچہ بہت اچھا تھا زید بن حارثہ، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا باپ اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیے کی رقم بھی لے کے آئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لینے سے انکار کیا، اور فرمایا کہ میں زید کو بلا دیتا ہوں، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو باخوشی جا سکتا ہے. جب زید بن حارثہ آئے تو انہوں نے کہا میں نے تو نہیں آپ کے ساتھ جانا، میں ان کے ساتھ رہ چکا ہوں، اتنے سال میں ان کا تجربہ کر چکا ہوں، یہ بہت اچھے انسان ہیں
اور بہت نیک انسان ہے، میں ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، نہیں جاؤں گا۔ وہ باپ اور چچا خوشی خوشی چلے گئے کہ چلو بہت اچھے لوگوں سے واسطہ پڑا ہوا ہے، نیک لوگوں سے، اور وہ چلے گئے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں تو انہوں نے اپنی پھوپھی ذات بہن سے ان کا نکاح کر کے اس رسم کو توڑنا چاہا، اس رسم کا خاتمہ کرنا چاہا کہ غلام اور آقا ایک ذات، یعنی ایک جو ہے ایک جیسے ہوتے ہیں، یعنی ان میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے غلام اور آقا میں۔ اگر اگر غلام جو ہے نماز پڑھا رہا ہے تو آقا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی انہوں نے جو ہے امیر غریبی کا اور آقا اور غلام کا فرق مٹا دیا اس طرح۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ دیکھا کہ یہ تو میں نے شادی کر دی اللہ کے حکم سے لیکن بن نہیں رہی، نبھ نہیں رہی، بڑا زید بن حارثہ کو سمجھایا شادی نبھاؤ شادی نبھاؤ، لیکن زید بن حارثہ بھی تنگ آ گئے، ان کی آپس میں نہیں بنی، کیونکہ حضرت اماں زینب سمجھتی تھیں کہ یہ آزاد کردہ غلام ہیں تو یہ بیسیکلی غلام نہ، تو وہ اور ان کے بھائی عبداللہ اس بات پر رشتے پہ تیار نہیں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قرآن کی آیتوں کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو مان تو لیا، لیکن وہ جو ہے دل میں کھٹکتا ہی رہا اور پھر ان کی آپس میں نہیں بنی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ضرور آئی کہ دیکھو اگر یہ زید جو ہے غلام میرا، مطلب زید اگر اس کو طلاق دے دے گا تو پھر یہ اس کا کیا ہوگا، کوئی بھی جو احرار ہے نا، یعنی جو آزاد لوگ ہیں، وہ کوئی بھی اس غلام کی بیوی کو، طلاق یافتہ بیوی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو آپ نے سوچا کہ ایک ہی ہے کہ میں زینب کے اس غم کا، اس صدمے کا مداوع ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اس سے زینب سے شادی کر لوں، کیونکہ ظاہر ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی وہ پھوپھی ذات بہن تھی، ٹھیک ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ان کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پھوپھی ذات بہن تھی، ٹھیک ہے، آپس میں یہ کزن تھے۔ اب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا، لیکن سوچا کہ یہاں کے لوگ تو جینے نہیں دیں گے، یعنی سوچے نا ایک مثال کے طور پہ کہ اگر ایک لڑکا اپنی بیوی کو چھوڑتا ہے تو اس کا باپ اسے شادی کر لے تو کتنے لوگ باتیں بنائیں گے کہ تو یہ بیٹے کی بیوی تھی اور آج یہ سسر کی بیوی ہو گئی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بڑے وہ ہوتے پریشان تھے کہ کیا کروں اس کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مانیجیے، یہ میری آپ سے میرا حکم ہے کہ آپ زینب بنت جہاز سے شادی کر لیجئے۔ اب آپ کے دل میں کوئی اس معاملے میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو، کجی پیدا نہ ہو، کوئی عذر پیدا نہ ہو، آپ اس کام کو کر ڈالیے اور ان کی طرف سے جو ایذا پہنچے، جو تکلیف پہنچے، اس کا خیال نہ کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اللہ تو کافی کارساز ہے، اللہ تو سب کے کام بنانے والے ہیں، اللہ تو سب کے کام بنانے والی ہیں، یعنی کام ہی اللہ سے بنتے ہیں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یہ کی جا رہی کہ آپ اپنے دل کو نہ دکھائیے، آپ اس ان لوگوں کی پرواہ نہ کیجیے، یہ غلط قسم کی بات کر رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اچھا، اسی طرح داعین اللہ کے ساتھ نے بھی فرمایا، یعنی آپ سب کو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں، یعنی آپ اپنی طرف سے نہیں بلا رہے بلکہ اللہ کا حکم مان کے بلا رہے ہیں۔ دعوت اللہ تو ہر مبلغ دے سکتا ہے، یعنی میں بھی دے رہی ہوں، آپ لوگ بھی دیتے ہوں گے اللہ کی طرف دعوت، لیکن ہم سب جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ نہیں لگایا، یعنی ہم کو یہ کام نبیوں کا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خود نامینیٹ کیا ہے، نبیوں کو خود اس کام پہ لگایا ہے اور نبیوں کو اس کام پہ مامور کیا ہے۔ جب انسان کسی کو اپنا ایک مثال ہے اس کو سن لیں، آپ اپنے نوکر سے کہتی ہیں آٹا گوندھ تو، ٹھیک ہے نا، اب نوکر اگر گندا آٹا گوندے گا، خراب آٹا گوندے گا تو آپ اس سے پوچھیں گے نا، لیکن اگر میں ہی آپ کے گھر میں آ کر آٹا گوندوں، آپ کا نوکر والا کام کر دوں، تو آپ مجھے کچھ کہنے جوگی تو نہیں رہیں گی نا کہ بھائی میں نے تو اس کو کہا تھا، اس نے پھر بھی گوند دیا، چلو غنیمت ہے، اس نے کر تو دیا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے نبی جتنے بھی ہیں وہ اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں، لیکن ہم اگر اس کی نقل کریں گے تو انشاءاللہ
اللہ نے چاہا تو ہمیں انعام نبیوں والا ملے گا، اگر ہم صحیح طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا، اول تو ویسا کام نہیں ہو سکتا لیکن اس ہماری ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا۔ اچھا جی، اس لیے نبی کی دعوت کے پیچھے اس کے بھیجنے والے اللہ رب العزت رب العالمین کی فرما برداری کا زور ہوتا ہے۔ اس بنا پر اللہ کے بھیجے ہوئے دائی کی مخالفت اور مزاحمت خود اللہ رب العزت کے خلاف جنگ قرار دی جاتی ہے۔ اس لیے اگر ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی عمل کو برا کہا، ہم کہیں کہ یہ کون سا حکم ہے جی نماز پڑھو، رات کو تہجد میں اٹھ کے اتنی اچھی نیند کو چھوڑ کر حکم دے رہے ہیں، تو یہ سوچ لیں کہ آپ کو یہ حکم مل رہا ہے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، لیکن حکم کس کا ہے؟ رب تعالیٰ کا۔ اور اس کا مطلب یہ کہ آپ اس حکم کا جو مذاق اڑا رہے ہیں اور ہتک کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہتک کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کر رہے ہیں۔ اچھا، جس طرح دنیاوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دیتے ہوئے سرکاری ملازمت کی مزاحمت اگر کریں گے تو خود حکومت کے خلاف جنگ سمجھی جائے گی نا، کہ حکومت کا آرڈر تھا اور انہوں نے اپنی پولیس کو اپنے ورکرز کو بھیجا، اور اگر ہم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم خود حکومت کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ پانچویں بات یہ کہ آپ سراجم منیرہ ہے، یعنی آپ سرتا پا نمونہ حیات ہے، نمونہ ہدایت ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات، کوئی کام ایسا نہیں ہے جس پہ کوئی انگلی اٹھا سکے، سارے کام اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ بمنزلہ ایک روشن چراغ کے ہیں، ایسے جیسے کہ ایک چراغ ہوتا ہے، یا مثل آفتاب کے ہیں جیسے کہ سورج ہے۔ مطلب یہ کہ آپ آفتاب نبوت اور ہدایت ہیں، جس کے طلوع ہونے کے بعد کسی دوسری روشنی کی ضرورت نہیں رہی، سب روشنیاں اس نور اعظم میں محو اور مدغم ہو گئی اور مل گئی۔ یعنی اب یہ بتانا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ تو جو ہیں ایک سورج ہیں، نہیں کہا، نہیں کہا، آپ دیکھ لینا، نہیں کہا، بلکہ سورج کا کام یہ ہوتا ہے جب سورج نکلتا ہے نا تو سارے اندھیرے پاٹ دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، سارے اندھیرے پاٹ دیتا ہے۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ نبی تو ایک سورج کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، ایک مثال کے طور پہ، تو اس میں ایک بات ہے کہ سورج تو جب ہوتا ہے، یعنی سورج جو ہے وہ تو ایک خود ہی روشن چیز ہے نا۔ ہمیں ایک مثال ہے، سورج تو اللہ کی طرف سے ہے، اور جب نکلتا ہے تو سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے، اور لیکن جو چراغ ہے نا، ہم کب جلاتے ہیں؟ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ چراغ کب جلاتی ہیں؟ چراغ آپ کب جلاتی ہیں؟ جب آپ کو اندھیرا محسوس ہو۔ یہ علیہ محمد اعظم، آپ انمیوٹ ہو گئی ہیں، اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے۔ اوکے، اچھا جی، اب کیا یہاں پر کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں چراغ کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ جب اندھیرے کو چھاٹنا یا اندھیرے کو پاٹنا ہو، اندھیرا دور کرنا ہو، تو ہمیں چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مجھے بتائیں نا، اس وقت آپ دیکھیں نا، اب آپ 1000 چراغ جا کے نا باہر اپنے صحن میں رکھ دیں، آپ 1000 چراغ جا کر اپنی سڑک پر رکھ دیں میں، یا اپنے گھر میں جب دھوپ نکلی ہوئی ہو، تو یقین کریں ان چراغوں کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوگا، وہ تو سورج کی روشنی میں ختم، ان کو تو وہ تو ہمیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رات کو لائٹ بند کرنا بھول جائیں تو پورا دن آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ اتنے پاور کا بلب جل رہا ہے، جب تک اندھیرا نہیں ہوتا تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا، وہ بہت مشکل ہی ہے کہ آپ کی نظر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سراجم منیرہ کیوں کہا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ چراغ کی ضرورت تب پڑتی ہے جب اندھیرا ہو۔ تو جہالت کا اندھیرا دور کرنے کے لیے کون آئے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں جہالت کیسی تھی؟ سنیں ذرا، آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں، کیونکہ آپ کو تو 40 سال کی عمر میں آ کر نبوت ہوئی نا، اس سے پہلے آپ کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ سنیں آج نہ، ذرا دل کے کانوں سے سنیں۔ یعنی کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں نا، ذات پات کا فرق تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو نا
11 فرق گنواتی ہوں، مطلب میں تھوڑے سے، یعنی 11 کا مطلب یہی ہے کہ سورج کو چراغ دکھانا، ٹھیک ہے نا. میں اس وقت تو بہت سی کبھی بیماریاں تھیں، لیکن میں تو صرف 11 بتا رہی ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنے کی، نبی بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ پورے معاشرے میں کیا تھا اس وقت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کیا ہو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کے نبی تھے. اس سے پہلے جب بھی نبی کو کوئی آتا تھا تو اس کے ساتھ مزید 3-4 نبی آتے تھے. اگر مدین کا نبی شعیب علیہ السلام ہے تو مصر کے نبی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب ہے اگر صدوم کے نبی لوط علیہ السلام ہے، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے، اگر صدوم کے نبی لوط علیہ السلام ہیں تو عراق اس میں کنعان کے نبی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. یعنی ایک وقت میں کئی نبی آتے تھے. یعنی یوں سمجھ لیں، آپ کو سمجھانے کو، صرف یہ نہیں کہ آپ اس بات کو لے کے بیٹھ جائیں اور مجھے کہیں کہ غلط بتایا ہے. جیسے کراچی کا نبی الگ آ گیا، لاہور کا نبی آ گیا الگ، ملتان کا نبی الگ آ گیا، فیصل آباد کا نبی الگ آ گیا. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ نبی آ جاتے تھے ایک وقت میں کئی، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں نا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بنے تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور آخر میں یہ کہا نا کہ میرے بھائی کو بھی یعنی میری قوت بنا دے، میرا ساتھی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے بھائی کو بھی نبی بنا دیا، ٹھیک ہے نا. تو حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہو گئے. تو اس وقت شعیب علیہ السلام ان کے سسر صاحب تھے، وہ بھی نبی تھے. لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنا تھا تو پھر سارے نبیوں کی چھٹی، اب نہیں کوئی نبی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے کا کوئی اور نبی تھا ہی نہیں. آپ تو امام الانبیاء ہیں، آپ تو سردار الانبیاء ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ تو اعزاز الانبیاء ہیں، آپ تو اکرام الانبیاء ہیں. پھر کوئی اور نبی کہاں سے لانا جب ان کے جوڑ کا کوئی نبی ہے ہی نہیں، پلے کا تو کہاں سے آئے گا. تو خود حضرت آدم علیہ السلام بھی اس دن جو ہے ابو محمد، اللہ تعالیٰ ان کو ابو محمد کہیں گے، اے محمد کے باپ ادھر آئیے. یہ نہیں کہیں گے آدم ادھر آؤ، نہیں، ابو محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے پکارے جائیں گے. اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو پیدائش میں میرا نبی کی روح سب سے پہلے بنائی گئی، میرے نبی کا جو کچھ بھی تھا وہ پہلے بنایا گیا، لیکن پھر باقی نبیوں کو بنایا گیا. لیکن جب آنے کی باری آئی تو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آیا. سب سے بہترین، کہتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف کرے سمجھانے کو، ہم کہتے ہیں نا چیزیں دکھائی جاتی ہے لیکن سب سے بہترین پیس آخر میں پیش کیا جاتا ہے. یہ سب سے بہترین پیس ہے، ایک مصور کا سب سے خوبصورت شاہکار. میں یہ کہہ سکتی ہوں اللہ مصور ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک بنائی ہوئی تصویر ہے، یعنی سمجھانے کو کہہ رہی ہوں صرف. تو اللہ سب سے بہترین ماسٹر پیس ہے، ٹھیک ہے. یہ صرف سمجھانے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیول کی بات نہیں ہے، صرف ایک سمجھانے کی بات ہے. ورنہ میری زبان عاجز ہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر سکوں آپ کے آگے. اچھا، اب یہاں پہ کیا کرتے ہیں، پھر سے دوبارہ ادھر لوٹتے ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان اللہ کو نے سراجم منیرہ کیوں کہا ہے، چمکتا ہوا روشن چراغ کیوں کہا ہے، بجھا ہوا چراغ نہیں کہا، سراجہ نہیں کہا، سراجہ صرف کہ میں نے نبی کو چراغ بنا کے بھیجا، سراجم منیرہ. اب آپ کے گھر میں جو موم بتی ہے نا، وہ بند آپ کی کیبنٹ میں کب سے پڑی ہیں، لائٹ جا نہیں، مطلب ضرورت نہیں پڑتی آپ کی، یو پی ایس وغیرہ کام آ رہا ہے. لیکن اگر آپ اس کو روشن کریں گی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ سراجم منیرہ ہے، کہ جلتی بھی موم بتی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سراجم منیرہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ اس وقت عرب، سرزمین عرب پر کیا ہوتا تھا، بت پرستی عام تھی. اب سنتے رہیں، بت پرستی عام تھی، ان کے 360 بتوں کے پجاری تھے، یعنی ہر دن کا نیا بت ہوتا تھا. ان کے کھانا دینے کا والا بت الگ ہوتا تھا، پانی دینے والا بت الگ ہوتا تھا، اولاد دینے والا الگ ہوتا تھا، بیٹا دینے والا الگ ہوتا تھا، رزق دینے والا الگ ہوتا تھا. ان کے یعنی قرآن میں ان کا نام آ رہا ہے لات و عزا، منات، حبل، بال. میں قرآن کے نام بتا رہی، میں اپنی طرف سے کوئی نام نہیں بتا رہی. آپ مجھے کہیں میں قرآن سے نکال کر دکھا دوں یہ نام. تو لات و عزا، منات یہ بتوں کے نام تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا کہ آپ بت شکن بن جائیں، بت شکن، بت توڑنے والے لوگوں کا تعلق بتوں سے توڑ کر میرے سے جوڑ دیں. ایک بات ہوئی، یعنی لوگ جہالت کے اندھیرے میں تھے، اللہ تعالیٰ کی کوئی انٹروڈکشن اور پہچان نہیں تھی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہمارا خالق مالک رازق ایک ہے، حالانکہ ہمارا رب تو ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، لیکن پہچان نہیں تھی.
یعنی پہچان نہیں تھی، کہ بتانے والا نہیں تھا. اب جیسے کوئی مجھے کہے، جیسے آپ کو آپ اپنے کمرے میں کھڑی ہیں اور آپ ماشاءاللہ سے زندہ سلامت ہیں، تو کوئی آپ سے کہے کہ بھائی تم ابھی زندہ سلامت یوں کھڑی ہو کہ تمہیں آکسیجن مل رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں دنیا میں کتنے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم آکسیجن کے برتے پہ جی رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جب ہم پڑھ لکھ جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم آکسیجن جو ہے وہ سک کر رہے ہیں اور پھر کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہوتے ہیں. یہ پڑھنے کے بعد کی باتیں ہیں. تو یہاں پر آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ نالج دینا. اللہ کے نبی نے آ کر ہمیں نالج دی، علم دیا، ہمیں بتایا. پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں مبعوث ہوئے تھے اس وقت بت پرستی عام تھی. ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کا ننگے طواف کیا جاتا تھا، بالکل الف ننگا. اس زمانے میں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو کسی بھی جانور کی دم کو آگ لگا دیتے تھے اور وہ تڑپتا تھا تو کہتے تھے کہ اللہ پاک اب یہ تڑپ رہا ہے، بارش بھیج دے اس کی آگ بجھانے کو. میں آپ کو بد رسمیں بتا رہی ہوں. اس زمانے میں کیا تھا کہ جب عورت کو مینسز ہوتے تھے، پیریڈز ہوتے تھے، حیض ہوتے تھے، تو اس کو کسی بیابان جگہ پہ چھوڑ دیا جاتا تھا کہ جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی واپس نہ آئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسم بد کا خاتمہ ایسے کیا اور کہ بتایا کہ عورتیں اور بیٹیاں اور بہویں اور بیویاں یہ گھر میں رکھنے والی چیزیں ہیں. اور خود اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب حائضہ ہوئی، حائضہ تھیں، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے. ان سے نفرت نہیں کی، ان کو باہر نہیں نکالا، بیابان جگہ پہ جنگلوں میں نہیں چھوڑ کے آئے. اس زمانے میں میاں مر جاتا تھا تو جوان اولاد اپنی ماں کے ساتھ میاں والا تعلق قائم کر لیتی تھی. یہ سچی بتا رہی ہوں. اس کو ایک ایک چیز کو آپ بے شک مجھ سے جہاں سے مرضی اس کو وہ کریں، اس کی تحقیق کریں. اس زمانے میں پانی پلانے پہ لڑائیاں ہو جاتی تھی، دادا کے قتل کا بدلہ پوتے پر واجب ہوتا تھا لینا. رنگ و نسل کی اتنی تھی کہ اللہ اکبر، کوئی کمی کمین ذات والا گزر بھی جاتا تھا راستے سے تو اس کو قتل کرا دیا جاتا تھا. کس کس بیماری، کس بچیاں زندہ درگور کر دی جاتی تھی کہ یہ بڑی ہوں گی تو ہمیں دامادوں کے آگے جھکنا پڑے گا. اب بتائیں نا کیسی جہالت تھی. پانی پلانے پہ لڑائیاں ہو جاتی تھی سالوں سالوں، کنووں پہ لڑائیاں ہو جاتی تھی سالوں رہتی تھیں. اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی کا فصل کا پانی کسی طرف بہ جاتا تھا نا، جیسے میری فصل اور آپ کی فصل ساتھ ساتھ ہے، چھوٹی چھوٹی منڈیریں بنائی ہوتی ہیں نا، جو پہلیاں بنائی ہوتی ہیں. اصل میں اتنا مجھے نا کوئی زراعت کے متعلق پتا کچھ نہیں ہے، میں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو اگر پانی آپ کا نکل کر میرے پاس آ جائے گا نا تو بس لڑائیاں ہو جائیں گی، قتل و غارت ہو جائیں گے. انسان کی، انسانیت کی، انسان کی زندگی کچھ ٹکا بھی نہیں تھی اہمیت. اور آج بھی دیکھیں جہالت اتنی عام ہوتی جا رہی ہے. ہم پڑھتے لکھتے جا رہے ہیں لیکن جہالت کو عام کرتے جا رہے ہیں. جو پڑھنا چاہیے تھا وہ پڑھ نہیں رہے. یہ کیمسٹری اور فزکس کی بک میں نہیں لکھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کسی، یعنی پوری، یعنی جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا. آج منٹ منٹ بعد اس نے کیا کیا تھا، اس نے میری بے عزتی کی تھی بازار میں تو میں نے اس کو قتل کر دی. تو کہنے کا صرف اتنا سا مقصد ہے، بتانے کا صرف اتنا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو کہ ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دنیا میں کیا بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیری بیٹی ہے، یہ تیری عزت ہے. جس نے ایک بیٹی کی پرورش پیار سے کی، اچھی تربیت کی، اچھی جگہ اس کو بیاہ دیا، اس کی اچھی تربیت کر دی، مایا فی الجنہ. اللہ کے نبی نے 2 انگلیاں ساتھ جوڑی، اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اس کے ساتھ رنگ فنگر کو جوڑا اور کہا ایسے میرے ساتھ مایا فی الجنت، جنت میں ہوگا اگر اپنی بیٹی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوگا. دوسری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کیا ہے، میں محمد اگر مجھے میری ماں بلائے، میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوں، با جماعت پڑھا رہا ہوں، امام بھی میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سن لیں. اب تو پھر جیسے ہی مجھے میری ماں کہے گی محمد، آپ نے مثال دے کے سمجھایا، آپ کی ماں تو نہیں تھی اس وقت، محمد محمد، تو میں اپنی نماز توڑ کر چلا جاؤں گا، وہ با جماعت نماز وہ چھوڑ دوں گا، اپنی ماں سے کہوں گا میں حاضر ہوں بولیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی ماں کا دل دکھایا اس کی پیشانی ہمیشہ کے لیے خاک آلود ہوئی، خاک آلود ہوئی، اس کی خاک آلود ہوئی، مٹی میں مل گئی اس کی پیشانی. یہ کون بتا رہا ہے؟ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. یہ کون بتا رہا ہے کہ باپ جنت کا وسیع دروازہ ہے؟ بتائیں، یہ ہے سراجم منیرہ.
جنہوں نے کیسے ہمارے پردے اتار کے رکھ دیے، جس نے کیسے بتایا اگر کوئی لڑکا کوئی اپنی بہن کو، شادی شدہ بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اسے دے دلا کے رخصت کرے گا، اسے پیار محبت سے رکھے گا، اسے تانا طنز نہیں کرے گا، تو اس کی مغفرت ہو گئی۔ کون بتا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کون بتا رہے ہیں کہ جس نے، یہ کون بتا رہا ہے؟ سراج منیرہ سنے، یہ کون بتا رہا ہے کہ جب کسی عورت کے گھر میں حمل ہو جائے تو اس کو لقمہ حرام سے بچنا چاہیے جب اس کو امید ہو جائے، اور اگر وہ لقمہ حرام سے بچ گیا تو میں محمد اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد اس کو فرما بردار اولاد کی گارنٹی دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ کون بتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو جب بچہ ڈیلیور کرتی ہے اور تکلیفیں سہتی ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے، وہ کہتی ہے میرے سر نے مجھے کہا تھا جب عورت بچہ ڈیلیور کرتی ہے تو ایسے کہ جیسے 12 جگہ سے اس کو فریکچر ہو جائے، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پہلے بتا رہے ہیں، اس سے بھی 1400 سال پہلے، کہ جب کوئی بچہ ڈیلیور کر رہی ہوتی ہے ماں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایسی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں انعامات کی، جو اپنے فرشتوں سے بھی چھپا لی ہیں۔ کون بتا رہا ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ اگر پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ عورت بچہ پیدا کرتے مر گئی تو کہتے تھے بچہ بھی منحوس ہے، عورت بھی منحوس ہے۔ میرے نبی آپ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر بچہ پیدا کرتے ہوئے ماں مر گئی تو وہ شہیدن، اور اگر بچ گئی تو غازی ہے۔ آپ بتائیے مجھے، میرے نبی کو بتا رہے ہیں کہ جو عورت پریگننٹ ہوتی تھی، حاملہ ہوتی ہے، وہ دن میں ایسے جیسے روزہ رکھ کر جہاد کرنے والی، اور رات کو ایسے جیسے قیام اللیل کرنے والی۔ آپ بتائیے، میرے نبی بتا رہے ہیں کہ جب عورت کا بچہ رات کو اس کو سونے نہیں دیتا اور گہری نیند سے اس کو اٹھاتا ہے، پیشاب کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے، تو جب ماں کہتی نا ہوں، یعنی نیند میں کہتی نا ہوں ایسے کہتی ہے نا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے کہ عربی غلام کو آزاد کرنے کا ثواب، کہیں لکھا کہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی ہمارے لیے سراج منیرہ ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ باتیں نہ پتا ہوتی تو عورتیں بچے اتنے پیدا ہی نہیں کرتی۔ میرے نبی بتا رہے ہیں کہ میرے نبی سراج منیرہ بتا رہے ہیں کہ عورت اللہ کو وہ پسند ہے جو شریعت کو جاننے والی ہو، لمبے بالوں والی عورت پسند ہے۔ آج کفر نے ہمیں ایسے کر دیا کہ ہم اپنے بالوں کو کٹوا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ لمبے بالوں والی عورت پسند ہے، وہ عورت جو میاں کے ساتھ مخلص ہو، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے، اپنی عزت کو سنبھال کے رکھے، فرائض کو ادا کرنے والی ہے۔ جنت میں میاں سے 500 سال پہلے جائے گی۔ جنتی عورت کو دیکھ لیں، پڑھ کر لکھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ یہ ہے سراج منیرہ۔ اللہ کی قسم، اس پر بولا جائے نا تو رات آ جائے، اتنی چیزیں ہیں میرے ذہن میں اس وقت۔ لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے بتا رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، اس کے ساتھ پیار کا سلوک کرو، اس کے ساتھ غلط سلوک نہ کرو۔ یہ تمہاری بہن ہے، اس کو سر کا تاج بنا کے رکھو۔ یہ تمہاری ماں ہے، تمہارا باپ جنت کا وسطی دروازہ ہے۔ اپنے اللہ تعالیٰ کے نبی بتا رہے ہیں لیسا منا ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ میرے سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، ہم میں سے نہیں ہے وہ جو اپنے بڑوں سے بڑوں سے محبت نہ، بڑوں کا ادب نہ کرے، توقیر نہ کرے، اور چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امتی نہیں ہے۔ سن لیں آپ، زندگی کے کس حصے پہ بات کروں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے نماز پڑھ کے، بازار گئے، بازار میں جا کے گندم رکھی تھی ڈھیری بنا کے، اللہ کے نبی نے گندم کے بیچوں بیچ میں ہاتھ ڈالا اور اس کے بعد اندر سے گیلی گندم کو نکال کے باہر پھیلایا، فرمایا کہ دکھا کر بیچو کہ ہم آپ کو، اس لیے کہ تول میں زیادہ چڑھتی ہے گیلی گندم۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہر چیز کے متعلق بتا رہے ہیں، ہر چیز کے متعلق بتا رہے ہیں کہ کسی کی پہچان کرنی ہے تو اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھ لو، اس کے ساتھ لین دین کر کے دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے گا کہ آدمی کیسا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں
کہ ہم گھاٹا نہ کھا جائیں. میرے نبی بتا رہے, کیا فرما رہے ہیں, لا یلدغ المرء من جوہر واحد مرتين, کہ آدمی کے لیے یعنی ایک آدمی سے جب تم دھوکا اٹھا لو تو پھر اس کے بعد کبھی اس سے ڈیلنگ نہ کرو. ایک مسلمان کی یہ صفت ہے کہ وہ ایک سوراخ سے صرف ایک دفعہ ڈسا جا سکتا ہے. جس کے ساتھ تمہارا لگ گیا نا, جس نے تمہیں نقصان پہنچا دیا, اس سے محتاط ہو جاؤ. ہاں, یہ نہیں کہا کہ مدد نہ کرو, یہ کہا ہے لا یلدغ المرء من جوہر واحد مرتين, کہ مسلمان جو ہے نا, ایک انسان مسلمان وہ ایک دفعہ ہی ایک سوراخ سے ڈسا جا سکتا ہے بس. یعنی بار بار مت آزماؤ, بار بار مت آزماؤ بس. اور یقین کریں, میں آپ کو یقین کریں, میں میرا دل کرتا ہے میں بتاؤں لیکن میں بتانا نہیں چاہتی, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے, ایک بچی نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا. میں صرف سمجھا رہی ہوں کیونکہ اس طرح آپ لوگ کبھی ٹریس نہیں کر سکیں گے. ایک بچی نے اچھا سلوک نہیں کیا, بس نہیں صحیح کیا. بہرحال ہم لوگوں نے خاموشی اختیار کر لی, ہماری مینجمنٹ نے بھی خاموشی اختیار کر لی, ہم نے بھی خاموشی اختیار کر لی. اب تھوڑے دن پہلے, 2 مہینے پہلے, وہ بچی مجھے بار بار کہہ رہی ہے میں نے تفسیر قرآن کرنی ہے, میں نے یہ کرنی ہے, میں نے تو آپ کے ساتھ مل کر یہ پڑھنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, آ جاؤ. لیکن مجھے بہت زیادہ کھٹک رہا تھا کہ یار میں کیا کر رہی ہوں. لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے اس کو نہیں تفسیر قرآن سکھایا اور یہ نہیں بلایا تو کہیں یہ نہ ہو جائے کہ یہ سارا عذاب میرے پہ پڑ جائے. بھائی وہ تو صحیح ہونا چاہ رہی تھی, تو نے نہیں صحیح ہونے دیا, اللہ تعالیٰ مجھ سے کہے. میں نے کہا آ جاؤ. اور آپ یقین کریں کہ اس نے میری نظر میں اچھا بننے کے لیے کہ مجھے فلاں گروپ میں بھی ڈال دیں, فلاں گروپ میں بھی ڈال دیں, جی ٹھیک ہے. لیکن چند دنوں میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس نے سارے وہ جو پڑھنے والے جتنے گروپ تھے اس کو بھی لیو کر دیا, ٹھیک ہے, اور میرے پاس بھی آنا چھوڑ دیا, رات میں مجھ سے پڑھنا بھی چھوڑ دیا. تو بس راہ و رسم کسی اور غرض کی وجہ سے بڑھانا چاہ رہی تھی. تو کہنے کا صرف اتنا سا مطلب ہے, پھر مجھے پتا چلا کہ اتنی اگر میں یہ حدیث کو پڑھ چکی تھی تو مجھے اس پر عمل کرنا چاہیے تھا, اور کوئی اور اس کا سسٹم بنانا چاہیے تھا. بہرحال صرف سمجھانے کو کہ آپ لوگ دھوکہ نہ کھائیں, جس نے ایک دفعہ دھوکہ کر دے دیا اس کی مدد ضرور کریں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کر لیں, لیکن اس پر بھروسہ مت کریں, وہ بھروسے کے قابل نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا, انسان اپنی فطرت سے بڑی مشکل ہی چھوڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بس جو کہا سنا معاف کرتے اس کو, اس میں جو غلطیاں ہیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. صرف 10 منٹ کے لیے, کیونکہ پھر اس کے بعد 10 منٹ بعد دعا کرانی ہے, کیونکہ اذانوں کے وقت بہت پیچھے آتے جا رہے ہیں اور ٹائم اس طرح نہیں مل پا رہا. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے. تو کیونکہ 4 کورسز پڑھانے ہوتے ہیں تو اللہ پاک اس میں 4 سے بھی بلکہ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ بس برکت دے. تو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ حقوق مصطفیٰ صرف 10 منٹ کی بات ہے, اس کو غور سے سن لیجئے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ میٹنگ کی جان یہ آخری 10 منٹ ہیں تو میرے خیال میں مبالغہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے, میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ ہمارے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نماز عشاء پڑھائی. نماز کے بعد آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پیچھے ہو کر اپنی نمازیں ادا کرنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین پیچھے ہٹ کر نماز میں مشغول ہو گئے ہیں, مصروف ہو گئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. پھر جب دیکھا کہ لوگ جا چکے ہیں تو آپ نے اپنی جگہ واپس لوٹ آئے اور نماز میں مشغول ہو گئے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ میں بھی آپ کی ابتدا میں آپ کے پیچھے آپ کے کھڑا رہا, آپ کی یعنی نقل اتارتا رہا, یعنی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کی اقتدا کرتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے مجھے دائیں جانب ہونے کو فرمایا. میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب کھڑا ہو گیا. اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میرے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کر ابتدا میں نماز پڑھنے لگ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بائیں جانب کا ہونے کا اشارہ فرمایا, وہ بائیں جانب ہو گئے. اس طرح ہم کل 3 افراد نماز پڑھنے لگے. ہر فرد نے اپنی اپنی نماز پڑھی اور جتنا اللہ کو منظور ہوا تلاوت کی. آپ کا تو یہ حال تھا کہ قرآن شریف کی ایک آیت شریفہ بار بار پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی تو میں نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اشارہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں کہ گزشتہ شب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا غرض تھی، کیسے جان نثارتے تھے، پوچھتے بھی تھے تاکہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتوں کا پتہ چل جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بات شروع نہ کر لیں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ یہ دیکھیں ادب، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تو فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود یہ عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ جی اچھا انشاءاللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات صرف ایک آیت بار بار پڑھتے رہے، حالانکہ آپ اس کے علاوہ بھی قرآن میں سے پڑھ سکتے تھے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو ہم اس پر غصہ ہوتے کہ صرف ایک ہی آیت کیوں پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی امت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی یا یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کا کیا جواب ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری درخواست اس درجے قبول ہوئی کہ بہت سے لوگ اسے جان لینے کے بعد نماز بھی چھوڑ دیں، یعنی صرف اسی دعا پر بھروسہ کر لیں۔ یعنی اگر میں بتا دوں کہ میری دعا کیسے قبول ہو گئی ہے تو لوگ نا تہجد اور نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے نبی سے وعدہ کر لیا ہماری بخشش کا، تو ہمیں کیا ضرورت ہے صبح صبح اتنا لحاف کو چھوڑ کے، کمبل کو چھوڑ کے یا اے سی والے کمرے سے نکل کر ہم جا کر وضو بنائیں، اتنی مزیدار نیند آ رہی ہوتی ہے اس کو چھوڑ کر ہم نماز پڑھیں لوگ۔ تو کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی ہے، یا یوں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست کا کیا جواب ملا؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری درخواست اس درجہ قبول ہوئی کہ بہت سے لوگ اسے جان لینے کے بعد نماز بھی چھوڑ دیں، یعنی صرف اسی دعا پر بھروسہ کر لیں کہ اللہ کے نبی نے ہمارے لیے دعا کر لی، وہ قبول ہو گئی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری سنا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں تیزی سے چلتا ہوا ابھی کچھ دور ہی گیا کہ حضرت عمر فاروق نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس انہیں یہ بشارت دے کر بھیجیں تو لوگ اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرنے لگیں گے، یعنی صرف اسی دعا پر بھروسہ کر لیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو واپس بلوا لیا اور واپس آ گئے، اور وہ آیت شریفہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب بھر تلاوت فرماتے رہے، یعنی لوگوں کو یہ بات بتانے نہیں دی کہ کہیں یہ نہ کہ لوگ عبادتیں چھوڑ دیں بس کہ اللہ کے نبی کی دعا ہی قبول ہو گئی۔ وہ تھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سورہ مائدہ کی، سورہ مائدہ جو ہے اس کی آیت ہے، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ ان کو بخشش آپ ان کی بخشش فرما دیں تو بے شک آپ غلبے والے حکمت والے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ، تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اوجھل ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک واپس نہ آئے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز واپس نہیں آئیں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل سجدہ کیا، ہمیں خیال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سجدے میں چلی گئی ہے، پرواز کر گئی ہے، یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا تو فرمایا میرے رب نے میری امت کے بارے میں مجھ سے میری رائے پوچھی، مجھ سے میری رائے میری امت کے بارے میں پوچھی، کس نے؟ میرے رب نے پوچھی۔ تو فرمایا کہ میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میں نے کہا ہے میرے رب آپ جو چاہیں کریں، آپ جو چاہیں کریں، یہ آپ کی مخلوق ہے، آپ کے بندے ہیں۔ باری تعالیٰ نے دوسری مرتبہ مجھ سے رائے طلب کی تو میں نے دوبارہ اس طرح کہا جیسے پہلے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد میں آپ کو اور آپ کی امت کے بارے میں غمگین نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ سوچیں ذرا ایسا نبی کہاں سے مل سکتا ہے؟ اللہ کی قسم مول دے کر نہیں مل سکتا، ہم نہیں خرید سکتے، ہم کہیں سے نہیں لا سکتے۔ کسی ماں نے آمنہ بی بی کے علاوہ یہ ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ الحمدللہ رب العالمین کے ہمیں مخبر صادق ملے، ہمیں رحمت للعالمین ملے، ہمیں نبیوں کے سردار، نبیوں کے پیغمبر، نبیوں کے امام ملے، ہمیں سید الانبیاء ملے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ ہمیں جتنا بھی اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں ہم کم ہے۔ یقین کریں حالات کی نزاکت کو اگر ہم ابھی نہیں نہ سمجھیں گے تو پھر کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ ابھی تو ہمارے اعضاء ہمارے قابو میں ہیں، ہاتھ کو جب چاہیں اٹھا لیں، لیکن خدا نخواستہ ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھانا چاہیں تو ہاتھ نہ اٹھے، نوالا منہ میں ڈالنا چاہیں تو نوالا منہ میں نہ جائے،
پانی پینا چاہیں تو اپنے پانی کو سک کر نہ پی سکیں، کھینچ کر نہ پی سکیں۔ میری پیاری بہنوں، اب بہن کا سوال آیا، 3 منٹ رہ گئے ہیں، اس کے بعد دعا ہے کہ ذلی بروزی نبی اور تشریح نبی بھی میں نے آپ سے کہا تھا 3 چیزیں ہیں۔ میں نے کل آپ کو بروزی کا بتا دیا کہ بدبخت مرزا قادیانی یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگوایا۔ جیسے ہم دو دوست آپس میں لڑتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا بھائی گلے لگے آپس میں۔ میں آپ کو صرف سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، ویسے وہ اس بدبخت کی ڈینگ ہے اس کو سمجھا رہی ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زور سے گلے لگوایا، اتنی زور سے بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے۔ اب جس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا ہے وہ مجھے دیکھ لے، ختم بات۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر حلول کر گئے، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمذات ہو گیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں۔ اس نے یہ دعویٰ کیا جس دعوے میں ٹکے کی بھی حقیقت نہیں ہے، کہ کہا کہ میں بروزی نبی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ہے بروزی کا مطلب۔ یہ بروزی کا مطلب ہے جو کہ مجھ سے ابھی تھوڑی دن پہلے بھی 2-4 دن پہلے بھی کسی نے پوچھا، وہ بیٹھی ہوں گی یہاں پہ، اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کہ ان کی تسلی ہو گئی۔ ذلی کو بتایا تھا میں نبی کا سایہ ہوں۔ سایہ مثل اصلی ہوتا ہے نا، سایہ مثل اصلی ہوتا ہے نا، جیسے چیز ہو گئی۔ اب دیکھیں نا، ایک ہاتھی کا سایہ ہاتھی جیسا بنے گا نا، ایک مرغی کا سایہ مرغی جیسے ہی بنے گا نا، ایک بندر کا سایہ بندر جیسا بنے گا نا، ایک لمبے آدمی کا سایہ لمبا ہی بنے گا، ایک چھوٹے آدمی کا سایہ چھوٹا ہی بنے گا۔ سایہ مثل اصل ہوتا ہے۔ چنانچہ کہتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں، میں ذل یعنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ، یعنی جیسے سایہ کہتے ہیں نا، یہ تو ہمارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، آج تک تو صحابہ میں سے کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ جیسے، اللہ معاف کرے۔ اور تیسری بات، تشریع نبی، ایسی نبی جس پر شریعت اترتی ہے۔ تو اس پر تو شریعت کیا اترنی تھی؟ اس بدبخت نے تو شریعت کی دھجیاں اڑا دی۔ یہ تھی 3 باتیں۔ تشریع اس کو کہتے ہیں جو شریعت لے کر آتا ہے، اپنی کتاب کی تشریح کرتا ہے اور شریعت لے کر آتا ہے۔ اب ایک پورے قرآن پاک کی تشریح، یہ تمام کے تمام سنتیں، تمام کے تمام احادیث، اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس میں سنتوں میں اور احادیث میں قرآن کی زیادہ سے زیادہ تشریح ہے، جس سے ہمیں قرآن پاک سمجھ آ جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کہ بھائی جیسے مثال کے طور پہ روزہ رکھنا ہے، تو بھائی روزہ ہوتا کیا ہے، کب سے کب کا رکھتے ہیں، کیا کیا نہیں کرنا، کیا کیا کرنا ہے، یہ ہمیں کہیں سے قرآن سے نہیں مل رہا۔ دیکھ لیں آپ، کہیں مل رہا ہے تو مجھے بھی دکھا دیں۔ یہ سب کچھ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے اور ان کے عمل سے ملتا ہے۔ چلیں اب، اچھا باجی ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو تینوں فرق سمجھا دیے، ذلی کا، بروزی کا، تشریح کا، اور ثانی محمد کا بھی سمجھاتی ہوں، پھر دعا کرتی ہوں۔ ثانی محمد کہتا ہے، مرزا قادیانی ملعون مردود کہتا ہے کہ میں ثانی محمد ہوں۔ یعنی ثانی کہتے ہیں کسی کا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ثانی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسا کوئی ہے نہیں نا۔ تو ثانی محمد یعنی، اب میں کل انشاءاللہ اگر زندہ رہی تو مہر مثلی اور مہر مثلی سمجھاؤں گی نا۔ مہر مثلی سے آپ کو ثانی کا سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، امید ہے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے۔ بہرحال ثانی محمد ہوں کہ کہتا ہے کہ ایک محمد پیدا ہوئے تھے عرب کی سرزمین پر، اور آمنہ کے بی بی آمنہ کی اور حضرت عبداللہ کی اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک محمد نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیدا ہوا ہے چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ کے گھر میں قادیان میں۔ تو میں ثانی محمد ہوں، میں بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوں۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صحابہ نے یہ کیا نہیں، اور کسی اور نبی نے بھی نہیں یہ جرت کی کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوں۔ یہ مردود اور ملعون نے یہ بات کی، یہ اسلام کا دشمن تھا۔ یہ 1878 میں جو ایک پودا لگایا انگریزوں نے، یہ انگریزوں کا لگایا ہوا خود کاشتہ پودا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملعون سے ہمیں محفوظ رکھے، اس کے ماننے والوں کو اللہ ہدایت دے اور دائرہ اسلام میں داخل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد رب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے یا اللہ ہم سب پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ تیری دنیا بڑی یا اللہ دنیا میں کئی لوگ بہت دکھی ہیں اللہ اپنے حالات سے بڑے تنگ ہیں کسی کی اولاد نافرمان ہے کسی کا میاں کسی اور چکروں میں ہے غلط قسم کے یا اللہ کسی کے بیٹے کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے یا اللہ کسی کے گھر میں اناج نہیں ہے ان کا کاروبار نہیں چل رہا یا اللہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں میرے اللہ ایسی خبروں سے دل بڑا ہی خراب ہوتا ہے میرے اللہ یا اللہ سب کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے میرے اللہ یا اللہ یہ دنیا یہ زندگی جہنم نہ بنائیے میرے اللہ اے اللہ جو عورتیں تیرے کام سے جڑی ہوئی ہیں کم سے کم اللہ تعالیٰ ان کو سکون کی زندگی عطا فرما دیجئے یا اللہ جو تیرے فرمان پہ چل رہی ہیں اللہ تیری طرف بار بار نظریں کرتی ہیں اللہ ان کی مشکلوں کو آسان فرما دیجئے میرے اللہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ایمان کی نعمت دینے کے بعد قرآن کی نعمت دینے کے بعد کلمے کی نعمت دینے کے بعد ہمیں ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو تجھے تیرے نبی کا واسطہ دین میں کجی نہ پیدا کرنا ہمارے دین میں کمی نہ پیدا کرنا ہمارے اللہ کبھی بھی ہمیں دائرہ اسلام سے خارج نہ کرنا اللہ ہماری اولادوں کو بھی دائرہ اسلام سے جوڑے رکھیے گا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو جیسے صحابہ اکرام کو آپ نے اسلام سے جوڑا ویسے ہی جوڑے رکھیے گا اے اللہ ہماری اولادوں کی ہماری آنے والی اولادوں کی ہماری نسلوں کی ایسی پرورش فرمائیے گا جیسے آپ نے ننھے یوسف علیہ السلام کی ننھے محمد اور ننھے عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے مولا کریم آقا عظیم ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں معاف کر دیجئے ہمیں معاف کر دیجئے ہم پہ رحم فرما دیجئے ہم سے راضی ہو جائیے یا اللہ ہمیں راضی برضا کر دیجئے یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اے اللہ ہم نے اتنی جانوں پہ ظلم کیا ہم آپ کی سرکشی میں چلتے رہے ہم آپ کو ناراض کرتے رہے آسمان کے جس دروازوں سے ہمارے گناہوں کے دفتر جاتے رہے گناہوں کے اعمال جاتے رہے انہی دروازوں سے آپ ہمارا رزق اتارتے رہے انہی فرشتوں کو ہاتھوں آپ ہمارا رزق بیچتے رہے جو ہمارے گناہوں کے دفتر لے کر جاتے رہے جو ہمارے گناہوں والے اعمال لے کر آپ تک پہنچاتے رہے اللہ انہی کے ہاتھوں آپ ہمارے لیے ہمارا رزق بھیجتے رہے اے اللہ تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ اپنے حبیب پاک قسم کے طفیل میں ہماری اولادوں کو نیک بنا دیجئے ہماری اولادوں کو محافظ ناموں سے رسالت بنا دیجئے با ایمان مومن بنا دیجئے پکا نمازی بنا دیجئے تہجد گزار بنا دیجئے ہماری اولادوں پہ رحمت خاص کیجئے ہماری اولادوں کو حضرت ابو بکر صدیق ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان عطا فرما دیجئے اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہماری اولادوں میں کسی کو کافر نہ بنانا مرتد نہ بنانا ملحد نہ بنانا اللہ پرویزی نہ بنانا اللہ قادیانی نہ بنانا اللہ زندیق نہ بنانا اے اللہ پاک راشی مرتشی شرابی زانی نہ بنانا ہماری اولادوں کو اپنی آغوش میں لینا ہماری اولادوں سے کو اپنے سے چمٹا لیجئے ہماری اولادوں پہ رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے ہماری اولادوں کی تربیت آپ خود اپنے دستے قدرت سے کر دیجئے یا اللہ اپنے حبیب کے طفیل میں جو بے اولاد ہیں
یا اللہ عائشہ، سونیا، رقیہ باجی، ڈاکٹر انم، الیہ، محسن، ماریا، انس، سنبل، ان سب کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دیجئے، نیک نرینہ اولاد دیجئے. یا اللہ احمد کو، نعمان کو، نواز صاحب کو، یا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو بہت ہی بہترین کاروبار عطا فرمائیے. علی اعظم، شہناز اور علی عاشق کو اللہ پاک اپنا گھر عطا فرما دیجئے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں. یا اللہ، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچے عبداللہ کو اللہ صحت، اور اہلیہ رضوان الہی کو، اہلیہ حسین کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ تمام کے تمام، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو، یا اللہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں تمام علماء اسلام، علماء دین کو یا اللہ تبارک تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ تقی عثمانی صاحب کو اور مفتی حسن صاحب کو اپنے جلوے خاص میں رکھیے. یا اللہ، یا اللہ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. حضرت جی کو اور پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. نازیہ اندلیب کو اور اللہ علی حسین ان کی بہنہ کو، طلحہ کو اور اشفاق صاحب کو، عبداللہ کو، اہلیہ حسین کو، شازیہ عائشہ، معظم، نازیہ، جہانگیرہ، یا اللہ مومنہ، عائشہ، جنید، حمزہ، سنبل، عنایت کو، عادل کو اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ہماری بہن کا ایک اقامہ لگنا ہے، اس اقامے کو لگا دیجئے اور اللہ پاک بتا دیجئے کہ میرے لیے کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہے. یا اللہ، یا اللہ جو بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں جن کے والدین انتظار میں ہیں، یا اللہ جو کہ بے نکاحی ہیں اور نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، ان کے لیے بہت اچھے جوڑ اور بہت اچھے در اور بہت اچھے ببر عطا فرمائیے. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، حفصہ کو، فاطمہ، جویریہ، ام حبیبہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینش، شفیفہ، مہنور، بنات سرور، سعدیہ، نظام، فخر، عبد المتین، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، عنبر، صدف، ختیجہ، شائستہ اور نمرہ کے لیے، جتنی بھی عورتیں یہاں بیٹھی ہیں ان کی جوان بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے بہترین در اور بہترین بر عطا فرمائیے، بہترین زوج عطا فرمائیے اور تمام کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. اس سال زیارت حرمین شریفین کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے. مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، یا اللہ پاک، بوسنیا میں، چیچنیا میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، ان کو غلبہ عطا فرمائیے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے. پاکستان کو اپنے قرضوں سے نجات دیجئے. پاکستان میں بجلی کو اور پیٹرول کو اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ایمان کی نعمت کے ساتھ اس کی برکت عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، خطاؤں کو درگزر فرمائیے. اللہ تمام دشمنان اسلام اور غداران پاکستان کو چن چن کر جہنم واصل فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.